اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ اب وہ جب واپس جانے لگے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جائیں گے اور لے کے آئیں گے اپنے بھائی کو۔ وقال، اور حضرت و استنافیہ ہے، اور قالا اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ انہوں نے کہا، فرمایا، کنہوں نے فرمایا؟ یوسف علیہ السلام۔ اب یہ کس سے بات کہی ہے اور کیا کہی ہے؟ جس سے بات کہی جاتی ہے وہ لام جر کے ساتھ، تو کس کو آپ نے فرمایا؟ فتیانی ہی، فے تے اور یہ مادہ ہے، فتیہ یفتہ نوجوان ہونا، اور دوسرے کے لیے کم عمر خادم کے لیے آتا ہے، کم عمر خادم کے لیے، غلام کے لیے بھی آ سکتا ہے، غلام ہونے کے لیے بھی۔ تو نوجوان ہونا، کم عمر خادم ہونا، یعنی جو بالغ ہوا ہو، بلوغت کے آگے پیچھے کہیں، بڑی عمر پورا نہیں۔ ہاں جی، آپ ادھر آ جائیں جی، وہاں پہ آ جائیں۔ تو فتیہ یفتہ فتن، نوجوان ہونا، خادم ہونا۔ فتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ فتن غلام کو، خادم کو، اور اس کا تثنیہ کیا ہے؟ فتیانی۔ یہ جو آنی کا وزن ہے یہ تثنیہ کا ہے، دو کے لیے بولا جاتا ہے، فتیانی، فتیینی، فتیینی۔ اور اس کی جمع، دو جمع ہیں اس کی، ایک ہے فتیتن اور دوسری یہ جمع ہے فتیانی، فتیانن، 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 یہ بھی تینوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ اس کو جمع مکسر بھی کہہ دیتے ہیں، جمع تکسیر کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو نون ہے نا، نون، یہ جمع سالم والا نہیں ہے۔ جمع سالم والا نون کون سا ہوتا ہے؟ مسلم ان سے مسلمون، کافر ان سے کافرون، مؤمن ان سے مومنون، مومنین، ٹھیک ہے جی، وہ سالم والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو نون ہوتا ہے تثنیہ کا، یہ بھی اسی پیٹرن میں آتا ہے، اسی وزن میں آتا ہے۔ تو جب یہ بنتے ہیں نا، یہ فتیانی اور مسلمون اور کافرون اور مومنون، جب یہ مضاف بنتے ہیں نا، مضاف، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو نون جمع ہوتا ہے، اعرابی جو نون ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس پہ تنوین ہے، فتیانن ہے، یہ نون جو ہے جمع تکسیر کا ہے، یہ وہ سالم والا نہیں ہے، لہذا یہ نہیں گرے گا، نہیں گرے گا۔ یہ تو فتیانن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، لیکن بہت زیادہ نہیں، کثیر تعداد نہیں، نہ زیادہ خادم۔ اب یہاں فتیانن تھا، تو فتیانن کے پیچھے آ گیا ہے لام جر۔ اس نے فتیانن کو کیا کر دیا؟ نن کر دیا، مجرور کر دیا نا، لام جر جو آ گیا ہے۔ تو فتیانن ہوا تو اخف ہو گیا، ہلکا ہو گیا، فتیانی ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کے خادم، کس کے غلام؟ اب یہ کون تھے؟ اب عربی میں ان کو کہتے ہیں قوالون، وہ جو ناپ تول کے دیتے تھے نا سامان، ہاں جی بندے آ گئے جی، کدھر ہے تمہارا پیسے، کدھر ہے پیسے دو، یہ لو گندم اور جاؤ، مثال دیں۔ تو وہ جو گندم تول کے دیتے ہیں، جس کو حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں پورے کا پورا پیمانہ، اوفی الکیل، میں پورا پیمانہ دیتا ہوں، تو وہ جو پیمانہ تولنے والے ہیں، پورا کرنے والے ہیں،
سارے کے سارے ان میں سے ان سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے، کس کے خادم؟ فتیانی ہی، اب ہی کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خادم، یعنی اپنے خادموں سے یا اپنے ملازموں سے یا اپنے کارندوں سے یہ بات کہی۔ قال لفتیانی ہی، یہ سمجھ آ گیا کہ یہ نون کیوں نہیں گرا؟ یہ جمع والا نون نہیں ہے، مسلمون اور یہ وہ، اس پہ تو تنوین ہے، یہ اس کا ذاتی ہے جمع تکسیر کا، تو یہ نہیں گرتا۔ تو قال لفتیانی ہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کارندوں سے، اپنے غلاموں سے یہ بات کہی۔ فتیہ، افتا یفتی کا کیا معنی تھا؟ فتویٰ دینا، کسی کو بالغ کر دینا ذہنی طور پہ۔ اور استفتا یستفتی کا کیا معنی ہے؟ فتنہ، مانگنا، فتویٰ، ہاں جی۔ تو یہاں پہ اب کیا ہوا جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا، خادموں سے فرمایا، آرڈر کیا جی انہوں نے، ہاں جی، اپنے کارندوں کو فرمایا، حکمنامہ اجعلوا، جین جیم این لام، جعل یجعلو، کیا مطلب ہے جی؟ بنانا، رکھنا، بنانا، قرار دینا، رکھ دینا۔ تو جعل یجعلو، یجعلو سے تجعلو، تم بناتے ہو، اور تجعلون، تم سب بناتے ہو یا تم سب رکھتے ہو۔ تو کیا ہوا جی؟ علامت، اس کا امر بنانا تھا، علامت مضارع بھی گئی، نون اعرابی بھی چلا گیا، تو یہ کیا بچ گیا؟ اجعلو۔ تو اب یہاں پہ یہ ہا موجود ہے، اب یہ کھڑی زبر ختم ہو کے چھوٹی ہو جائے گی، فتیان ہی ادھر آگے چلی جائے گی۔ لفتیان ہجعلو، کہا آپ نے اپنے کارندوں کو کہ سب رکھ دو۔ اب یہاں سے یہ کس کو کہنا ہے؟ لفتیان ہی، کیا کہنا ہے؟ یہ مقولہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ اجعلو کیا ہوا؟ فعل امر ہو گیا۔ اب فعل امر کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں فاعل کیا ہے؟ انتم، انتم، تم سب، یہ اس کا فاعل ہے۔ اچھا، فعل امر کے اندر فاعل ہے، اب اس کا مفعول اس کے آگے آئے گا، تو وہ یہاں پہ دیکھیں، بداعت، کیا مادہ ہے جی؟ بے زواد عین، بدع یبعض، یبزو ہے، یہ با کا نقطہ پہلے ہے، یبزو۔ کیا مطلب ہوا جی اس کا؟ اس کا مطلب ہے کسی شے کو کاٹ کر الگ کر لینا، کسی شے کو کاٹ کے الگ کر لینا۔ اور بضاعتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ جسے تجارت کے لیے الگ کر لیا گیا ہو۔ کاٹ کر الگ کرنے کا اصل تو مفہوم ہے نا، اصل مفہوم ہے کاٹ کر الگ کرنا، یعنی ایک آدمی کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی، مثال دیتے ہیں 1,00,000 روپے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو 20,000 ہے نا، یہ میں نے تجارت پہ لگا دیں نا، تو وہ جو اس نے 20,000 نکال کے رکھ لیے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بضاعت۔ تھوڑی نہیں، چاہے 90,000 رکھ کے نا، چاہے 90,000 رکھ لے جی، چاہے لاکھ ہی رکھ لے، مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پیسے تجارت کے لیے علیحدہ مختص کر دیے نا، وہ تو یہ چیز تو جو ہے یہ وہ پیسہ ہے جس سے میں نے تجارت کرنی ہے یا جس سے میں نے خرید و فروخت کرنی ہے۔ اب یہ انہوں نے جو پیسے رکھے ہوئے تھے برادران یوسف نے، وہ گندم لینے کے لیے رکھے تھے،
گندم لینے کے لیے جو مالیت انہوں نے اپنے مال کے علیحدہ کر کے رکھ لی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدا۔ وہ پیسے علیحدہ تھے، وہ پیسے لے کے آئے، اس نے پیسے دیے، حضرت یوسف نے پیسے لے لیے، گندم دے دی، اب رخصتی کا وقت آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے کارندوں کو، حضرت یوسف نے فرمایا اجعلوا، رکھ دو، بداع، کس چیز کو رکھو؟ بداعتن سے ہو گیا بداع تن، اور تن سے ہو گیا تا۔ کس کا مال تجارت؟ کس کا مال؟ بداع ہوا، بداعتا ہوا تو کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو سوال پیدا ہوا جی کس کا مال؟ بداعتا ہم، ان کی تجارت کا مال، ان کا مال، وہ جو مال انہوں نے دے کے گندم لی ہے نا، کون؟ برادران یوسف علیہ السلام۔ تو ان کے مال کو رکھ دو کہاں پہ؟ فی میں، فی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ رحالہم، رے ہے لام، رحلتن کہتے ہیں جس کو آپ کہیں گے رخت سفر باندھنا۔ کوئی بندہ رخت سفر باندھ رہا ہے، فلاں آدمی کی رحلت ہو گئی، کیا مطلب ہے؟ وہ سفر پہ چلا گیا۔ اس پہ شام کو ایک بات ہوئی ہے رحلت پہ، جو دبئی میں ایئرپورٹ ہے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈپارچر ٹائم، ہاں جی، آگے لکھا ہوتا ہے رحلت کا وقت۔ ہاں جی، یہی میں آپ کو ترحیل کہہ دیتے ہیں، اس چیز کو رحلت کہتے ہیں۔ تو رحلت سفر، تو ارحل اس کی ایک جمع ہے ارحلن، ارحلن، اور دوسری اس کی جمع ہے رحالن، یعنی کہ رخت سفر باندھنا یا سامان باندھنا۔ پھر سامان کے لیے بھی بولا جانے لگا، جو جانے کے لیے آدمی سامان پیک کرتا ہے اس کو بھی رحلت کہنے لگے۔ پھر اس کاٹھی کو بھی رحال کہا جاتا ہے کہ جو جانور پہ رکھی جاتی ہے، اس پہ خود بیٹھنے کے لیے یا سامان رکھنے کے لیے۔ آپ اب تو رحال ختم ہو گئے، آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں، میز رکھے ہوئے، بینچ رکھے ہوئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سٹول رکھے ہوئے۔ پہلے کس چیز پہ قرآن رکھتے؟ ریل آپ کہہ دیتے تھے نا، یعنی اس کی ریل کی جمع کیا ہے؟ رحال، جس پر آپ قرآن رکھتے ہیں۔ اس کی شکل کیسی ہوتی تھی؟ اس کی شکل کیسی تھی؟ جیسے کوئی جانور پہ کوئی چیز رکھی جاتی ہے سفر کرنے کے لیے، برابر برابر ہو جائے۔ ہاں جی۔ تو رحال ان کہیں گے ان کے سامان کا جو تجارت ان کا جو رکھا ہے نا، بداع تو کہتے ہیں ان کے پیسے، یہ تو پیسے رکھ دیے نا۔ فی رحالہم، رحال مطلب ان کا سفر کا سامان جو وہ واپس لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں رحال کا مطلب ہے وہ کڑونجیاں جس پہ گندم لدی ہوئی ہے، یعنی وہ کڑونجی آپ کہہ لینا جی، رحال اس کو کہہ لیں گے نا، اس پہ جس پہ انہوں نے اپنا سارا کھانے پینے کا سامان لادا ہوا ہے نا، اس کے اندر جس میں سامان پڑا ہوا ہے اسی کے اندر ان کے پیسے بھی۔ تو ہاں جی، فی رحالن، رحالن سے ہوا، فی آیا حرف جر، تو رحالن ہوا، اور رحالن سے رحالی ہو گیا۔ تو سوال پیدا ہو گیا بھائی کس کا سامان؟ رحالہم، ان کا سامان۔ یہ ان کون ہے جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا بھائی ان کے مال، ان کے سامان کے اندر ان کے پیسے رکھ دو۔ کس سے یہ بات فرمائی؟ اپنے کارندوں سے۔ اب یہ بات جب کہی تو یہ راز کی بات، رازدارانہ طور پہ بات کہی نا، اسی لیے اپنے ملازموں کو کہا کہ بھائی یہ چپ کر کے تو رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا، لعلہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ شاید، ہیں؟ امید ہے کہ امید ذرا پکی ہوئی، لعلہ ایک ایسی امید ہے جس کے پورے ہونے کا چانس ہے، زیادہ چانسز ہوں، اور لیتا جس کا چانس نہ ہو، جس کے چانس ختم ہو گیا۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، پوری ہو سکتی ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں بندے کو دوست، پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں، اور لا اللہ ہو سکتی ہے۔
قریب ہے کہ ہاں جی، بات بن امید ہے، لعل امید ہے کہ، کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ، یہ بھی ایک لعل کا اسم ہوتا ہے، ایک اس کی خبر ہوتی ہے، تو لعل ہم، ہوں، امید ہے کہ وہ کون، وہی برادران یوسف، یعرفون، ہا این رے فے مادہ ہے، عرفہ یعرف، عرفانن پہچاننا، پہچان کسی کو پہچان لینا، جان لینا، معرفت حاصل کر لینا، تو یعرف وہ پہچانتا ہے یا پہچانے گا۔ گزارے اب یہ اللہ آ گیا تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا بدلے گا، یعرفو سے یعرفونا، یعرفونا جمع کے لیے آ گیا، وہ پہچان لیتے ہیں یا پہچان لیں گے، لیکن اللہ آ گیا ہے تو ترجمہ کریں گے ہیں پہچان لیں گے، پہچان لیں، لیں تاکہ وہ پہچان لیں، تاکہ وہ سب پہچان لیں، یا عرفونا، ہا ضمیر آگے اس فعل کے ساتھ مل کے تو کیا بن گئی، مفعول، اس کو، اب یہ کس کو پہچان لے، ہا کی ضمیر چلی گئی ہے بدا کی طرف، پیسوں کی طرف، تاکہ اپنے اس مال تجارت کو پہچان۔ اس زمانے میں یہ نوٹ تو نہیں تھے، سونے کے سکے ہوں، چاندی کے سکے ہوں، کچھ اور بارٹر ٹرانزیکشن میں کوئی چیز دی ہو، یہ تو نہیں پتا کیا دیا تھا، تو بندے نے، آپ نے اگر یہ گدی دی ہوئی ہے کسی کو اپنے مال میں، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، یہ بھی رکھ لو، اچھا بارٹر سسٹم تھا، ہاں جی، تو آپ یہ اپنا میز پہچان لیں گے کہ نہیں، تو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا، یہ میز تو میں دے کے گندم لایا تھا، یہ اس کے اندر پڑا ہوا، واپس آ گیا، تو دوبارہ حوصلہ ہوگا کہ پیسے بھی مل گئے، یہ بھی ہوا، چلو پھر دوبارہ لینے چلتے ہیں، تاکہ وہ اس مال تجارت کو پہچان لیں۔ کب پہچان لیں، یہ ظرف آ گیا، جب انقلبو، تاکہ وہ پہچان لیں، اذن قلبو، قاف لام اور با مادہ، یقلبو، کیا مطلب ہے جی قلبہ، پلٹانا، یعنی ایک جگہ پہ نہ ٹھہرنا۔ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں، یا مقلب القلوب، ہاں؟ ایک جگہ نہیں ٹھہرو ٹھہرتا، نہیں ہے، ہاں جی، تو انقلبہ کا کیا مطلب ہے، قلبہ اس نے پلٹایا، اور انقلبہ خود پلٹنا، خود پلٹنا، یہ انقلب خود پلٹے، انقلبہ ینقلبو، خود پلٹنا، تو انقلبہ وہ پلٹا، لوٹا، اور انقلبو سب پلٹے، وہ سب لوٹے، پلٹ کے آگے، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا، جب وہ پلٹ کے گھر جائیں، تو لعلہم سے بات چل رہی ہے، جب وہ پلٹ کر لوٹ کر جائیں یا لوٹیں، تو اذن قلبوا، جب وہ واپس لوٹیں، امید ہے کہ وہ پہچان لیں، کس کو، اس مال تجارت کو، امید ہے کہ گھر پہنچیں گے تو پہچان لیں گے، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی کی طرف، یہ حرف جر تھا، اس نے اہلن کو کیا کر دیا، اہلن کر دیا، اور اہلن سے ہو گیا اہلی ہوا، تو والے گھر والے کر لیں آپ، تو گھر والے تو مضاف بن گئی ہے، مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا، کس کے گھر والے، اہلہم، اپنے یا ان کے گھر والوں، جب اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ کے جائیں، اب یہ جو اذا ہے نا، اذا یہ شرط بھی بن رہا ہے، یعنی شرط کیا ہے، اذن قلبوا الی اہلہم، جب وہ پلٹ کے جائیں، تو جواب شرط کیا ہے، یعرفونہا، وہ اپنے سامان کو پہچان لیں، لعلہم، یہاں سے ایک نئی بات ہے، لعل کا یہ اس میں یہ خبر ہے اس کی، لعل امید ہے کہ ہم وہ سب
یرجعون رے جیم اور رجوع این رجع یرجع رجوع کرنا، اس کے دونوں معنی ہیں، لوٹنا رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا. اور لوٹانا، دونوں معنی آتے ہیں. رجوعاً کا مطلب ہے لوٹنا، رجوع رجع یرجع رجوعاً لوٹنا، اور مرجعاً کا مطلب ہے لوٹانا. دونوں مصدر ہے نا اس کے، لوٹنا اور لوٹانا. تو یرجع وہ لوٹتا ہے، اور یرجعون وہ لوٹتے ہیں یا لوٹیں یہ وہ پلٹ آئیں گے. امید ہے لعلہم یرجعون، امید ہے کہ وہ سب پلٹ آئیں گے. کیوں پلٹیں گے؟ پھر دوبارہ پیسے ہو گئے. آپ کے پاس پیسے ختم ہو جائیں، اگلے دن جاتے ہیں دوبارہ یوٹیلٹی سٹور پہ جا کے کوئی دالیں لیں، پیسے ختم ہو گئے. اور اگر آپ آگے گھر میں وہ دالوں کا ڈبہ کھولیں، بیچ میں سے ایک چٹ نکلے، 2000 کا انعام نکلا ہے. 2000 کا انعام، تو اگلے دن آپ ہو سکتا ہے کلفیاں کھانے چلے جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں جائیں گے ضرور. تو کافی پینے چلے جائیں گے. تو وقال لفتیان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. امید ہے کہ وہ پیسے مل گئے دوبارہ تو پلٹ کے آ جائیں گے. اب اس کا ایک رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور قالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لفتیانہ اپنے کارندوں سے، اجعلوا رکھ دو بداعتہم ان کا مال، ان کے پیسے، فی رحالہم ان کے سامانے، واپسی میں سامان سفر کے اندر، لعلہم امید ہے کہ وہ یعرفونہا ان پیسوں کو پہچان لیں گے، اذن قلبو جب وہ پلٹ جائیں گے، الی اہلہم اپنے گھر والوں میں کی طرف، لعلہم امید ہے کہ وہ سب یرجعون وہ پلٹ کے آ جائیں. اچھا اب اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. وا اور قال، قاف موٹا، قاف الف کا اور ایک الف مل گیا مد اصلی، دو حرکتیں. قال لے ایک فتح، ایک یا مد بدل ہے، دو حرکتیں اس کی. لفتیانی ایک، اب یہ ہی تھا، کھڑی زیر تھی اس کے نیچے، لیکن کیونکہ آگے جیم خاموش ہو گیا اس لیے پڑی زیر کر کے اس کو اس کے ساتھ ملا دیا گیا. لفتیان اجعلوا، جیم کا کیا ہے؟ قلقلہ ہے. لفتیان اجعلوا، آ ایک حرکت ہے اور لو دو حرکتیں ہیں. ذات پہ کیا ہے؟ مد بدل ہے، دو حرکتیں. بضاعتا، آتا ہم ایک ایک حرکت ہے. فی ایک دو حرکتیں ہیں، زیر اور یہ مل گئی مد اصلی بن گئی، دو حرکتیں ہو گئیں. رحالہم، ہا کے اندر آپ کی تھوڑی سی سانس بھی آنی چاہیے. ہا رحالہم، اب یہ جو ہم ہے یہ سینے کی جانب جو آپ کا گلا ہے وہاں سے نکلے، اور یہ جو اوپر کا گلا ہے ہا اس سے نکلے. ٹھیک ہے جی. رحالہم، ہم اندر سے نکلے اور ہا اوپر سے. رحالہم لعلہم، لعلہم یعرفون، یہ ایک ایک حرکت ہے. اور فو کتنی ہے جی؟ دو حرکتیں ہیں. نہا یعرفونہا اذن، اب یہ زال کا جو ہے یہ آگے نون میں چلا جائے گا. اذن قاف کیسے پڑھنا ہے؟ پورٹ پڑھنا ہے. اذن قلبو، لام پتلا ہی پڑھنا ہے، لام موٹا نہیں پڑھنا. اذن قلبو، اچھا آگے حمزہ آ گیا ہے اور یہ آپ کو پیچھے مد اصلی نظر آ رہی ہے. دو حرکتوں کو بڑھا کے آپ اس کو چار کر دیں. اذن قلبو الی، اب الا جو ہے یہ بھی مد بدل ہے، دو حرکتیں تھیں، آگے پھر حمزہ آ گیا. حمزہ آیا تو اس کو بھی آپ نے لمبا کر کے چار کر دینا ہے. یعرفونہا، یہ ہا کو بھی آپ نے لمبا کر دینا ہے کیونکہ یہ بھی مد اصلی ہے اور آگے پھر حمزہ آ گیا.
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، یہ بھی لمحہ کرنا ہے کیونکہ آگے پھر ہم تو اندر سے سینے کی طرف سے اہلہم لعلہم یرجعون، او دو حرکتیں تھیں لیکن یہ عارض للسکون ہے، عارضی طور پہ ساکن ہو گیا، نون اس کے اوپر زبر ہے لیکن کیونکہ آیت ختم ہوئی تو چپ کر گئے، تو یہ 5 حرکتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لعلہم یرجعون۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ وقال لفتیانہ، اچھا یہ فتیان لکھ دیا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی لکھ رہا ہوں، تو لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔